میرے مولا مسکرائے اور فرمایا اے سدیر میں تمہیں ایک ایسی فضیلت بتاتا ہوں جس فضیلت کے راوی میرے اجداد ہیں۔ میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ کو اللہ نے بتایا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، جس حدیث کے سارے راوی معصوم ہوں اسے کہتے ہیں سونے کی کڑیوں والی حدیث۔ جتنی بھی کڑیاں ہیں نا ان فلان ان فلان ان فلان فلان فلاں سے فلان فلاں سے، وہ سب کے سب معصوم اگر ہو تو اس حدیث سے زیادہ معتبر حدیث کوئی نہیں۔ سارے معتبر، سارے کائنات کے بڑے لوگ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ان سے اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے ایک صحابی نے پوچھا جیسے تم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو، تھک تو نہیں رہے آپ؟ سب لوگ بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کرو؟ تو صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اگلے محمد اللہ کے پیچھے محمد اللہ پوری طاقت سے کل ایمان فرمایا نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی توجہات ہیں، فرمایا نبی سے اللہ خلق فاطمۃ اللہ قبل ان یخلق الآدم بألف سنہ، اللہ نے میری فاطمہ کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا۔ نہیں بھئی ایسے فضیلت نہیں سنی جاتی، گردن تو ہلانا پڑے گی۔ کچھ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ چہرے نظر بھی نہیں آ رہے، تو گردن ہلائیں تو مجھے پتا چلے کہ میری بات جا رہی ہے۔ جی میں کیا کروں شکیل بھائی، ایک مجلس پڑھنے ہم گئے تو ایک صاحب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، ٹک ٹک کی بات کے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا سارے مجمع میں سب سے زیادہ سمجھداری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد برابر والے کی گونی لگی تو وہ گر پڑے۔ میں نے مجلس کے بعد پوچھا بھائی کیا ہوا تھا، کہنے لگے یہاں سے کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے گردن ہلاتے رہیے۔ فضائل پر تو بولنا پڑے گا نا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے فاطمہ کو خلق کیا۔ آدم نہیں تھے، زمین اور آسمان نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا۔ سورج گردش کرتا ہے تو لمحہ بنتا ہے، منٹ بنتا ہے، گھنٹہ بنتا ہے، دن بنتا ہے، ہفتہ بنتا ہے، مہینہ بنتا ہے، سال بنتا ہے۔ جی سورج تھا ہی نہیں تو سال کیسے تھے؟ سمجھ لو، سن لو، ضروری تو نہیں ہے کہ ساری باتیں آج ہی سمجھ آ جائیں گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ 2000 سال پہلے حضرت فاطمہ کے نور کو اللہ نے حضرت آدم سے 2000 سال پہلے خلق کیا۔ تو اب جیسے یہ سرکار کا فرمان یہاں پر رکا تو اس نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فاطمہ انسان نہیں ہے، آدمی انسان نہیں ہے۔ سرکار مسکرائے فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی بات آپ نے بات سن لی۔ میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا آپ کی فاطمہ پھر انسانوں میں سے نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا انسانی شکل میں حور ہے۔ سیدہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کیا دلیل نہیں ہے کہ اور ائمہ کے لیے بھی ایسے ہی سوچو؟ جی سوال کرنے والے نے تو ہم پہ احسان کر دیا، رکا ہی نہیں یہاں پر، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ پھر اس وقت میں رہتی کہاں تھی جب ابھی کچھ نہیں تھا اور اللہ نے آپ کی فاطمہ کے نور کو بنایا؟ ایک ماں کی مجلس ہے، سیدہ کے فضائل میں سے کچھ ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ پھر اس وقت آپ کی فاطمہ رہتی کہاں تھی؟
تو نبی نے فرمایا کانت تحت حقۃ العرش. اچھا میرے بچوں، آپ ہم سے عربی مانگا کرو کہ مولانا یہ روایت عربی میں سنا دیں. تو ابھی آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو 25 حوالے مل جائیں گے. اب حوالے مانگنے کا دور چلا گیا، عبارت ہم سے مانگا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا کام ہمیں تو نہیں کرنا، خود کچھ بھی آپ کو بھی تو کرنا ہے نا. جی ایک آیت کا نشان مولانا کہاں لکھی ہے؟ آیت سن لو ہم سے، سرچ کرو بھی سب کے پاس. جی گوگل تو سب کے پاس ہے. تو میں آپ کو عربی میں سنا رہا ہوں نا، سرچ کر لیجئے گا. میرے پاس تو 2 حوالے تھے، آپ کے پاس 50 نکل آئیں گے. کیا فرمایا سرکار نے؟ کانت تحت حقۃ العرش. میری فاطمہ عرش کے نیچے بنی ہوئے ایک حقے میں تھی. میں حقے کا ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ الفاظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. اتنا سمجھ لو کہ عرش جس کے وجود پر قائم ہے، میری فاطمہ تحت حقۃ العرش. اچھا میں نے جب اس حدیث کے اوپر کام کیا، محنت کی کہ میں ذرا اس کو دیکھوں اور اس کے پہلوؤں کو، تو 3 اور عبارتیں نظر آئیں. نحنو فی سرداق العرش. جب آئمہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں رہتے تھے، فرمایا ہم عرش کی تہ میں تھے. اچھا اگر تھکے نہیں ہیں تو میں اس سے گریز لے رہا ہوں. شام کا دربار مدینے میں لگا. میرے بھائی اس کا ایک کو ختم کر دو گے تو مجھے اور آسانی ہو جائے گی. شام کا دربار، توجہ، شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا. اشاروں میں ہی بات ہوگی، آپ پہنچ جائیے گا کہ کون سا دربار شام کا مدینے میں لگ سکتا ہے. اور کرسی امام حسن کی خالی رہی یہاں تک کہ دربار برخاست ہونے لگا. تو امام دربار میں تشریف فرما ہو گئے. سارا مجمع امام کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. امام کو کرسی کی طرف لے جایا گیا. آپ ابھی بیٹھے تھے کہ شام کے حاکم نے وہ جو انبار تھا تو تحفوں کا، ہدیوں کا، نذرات کا، نذرانوں کا، اس کا ایک انبار تھا. اپنے غلام کو بلا کے کہا سارا یہ حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو، یہ سارے ہدیے وہاں اٹھا کے رکھ دو. اور جیسے ہی اس نے لے جا کے رکھا تو امام کو دیکھ کے کہا انا ابن الہندہ، میں ہندا کی اولاد ہوں. تو امام نے وہ ہدیے رکھنے والے غلام کو دیکھ کر فرمایا یہ میں نے تجھے سارے بخش دیے. اور دیکھ کے فرمایا انا ابن فاطمہ تو زہرا. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں فضائل تھوڑے اور پڑھوں. تو جب حضرت نے وہ سارے ہدیے بخش دیے نا تو اس کے بعد کسی شخص نے آواز دے کر کہا آپ دیر سے آئے ہیں مگر ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں جو بولوں گا وہ تو میرے خاندان کے فضائل، تم متحمل ہو کہ میرے خاندان کے فضائل سنو. تو میرے مولا نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دیتے دیتے جب آپ ایک جگہ رکے اور آپ نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا تو ایک شخص کی آواز آئی کہ آپ باتیں بہت بڑی کر رہے ہیں. معاذ اللہ، توہین کرنے والے نے توہین کی. شام کا دربار تھا بھائی. تو حضرت نے فرمایا سنو سنو، لو شئت لجعلت العراق شاما وشاما عراقا والشمال جنوبا وجنوبا شمالا. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دو، شام کو عراق بنا دو، جنوب کو شمال بنا دو، شمال کو جنوب بنا دو. کہنے لگا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کا دہن معاذ اللہ کہنے لگا چھوٹا ہے، باتیں بڑی کر رہے ہیں آپ. تو فنظر الیہ شذرا، امام نے اسے غور سے دیکھا. غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ولایت ایک تکوینی کا مظاہرہ تھا. یہ کائنات پر تصرف کر سکتے ہیں، اس کا اظہار تھا. فرمایا تم مردوں میں آ کے بیٹھی ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو اس کی کیفیت بدلنے لگی تو جانے لگی. جاتے ہوئے دیکھ کر امام نے فرمایا تیری جو زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی. میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو عجب نہیں امام کا جواب آئے بروں کے ساتھ بیٹھنے کی برائی ملتی ہے. تم ایسوں کے ساتھ رہ کیوں رہے ہو کہ جو اہل بیت کی توہین کرنے والے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات تو اس خطبے کا حصہ تھی اس لیے میں نے آپ کو سنا دی، مگر مجھے جو اس کے جو میرے مضمون میں گفتگو ہے وہ کیا ہے؟
اب جلال کی کیفیت میں ہے فرزند رسول. امام حسن، بھائی تھوڑی گردن ہلا دو. امام حسن جلال کی کیفیت میں ہے، اور اس جلال کی کیفیت میں میرے مولا کے جملے سنیں. امام فرماتے سنو، العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے. العرش و سریری و احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے. وہ علی و امیری، علی میرے امیر ہے. والحسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے. وہ جبریل و فقیری. بنی ہوئی جگہ میں تھے. نحنو کانت تحت حقت العرش، عرش کے نیچے بنے ہوئے ایک جگہ. ایک اور تعبیر آئی ہے، 3 تعبیریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں کہ کہاں تھے اہل بیت دنیا میں، دنیا کے بننے سے پہلے. اور وہ تعبیر ہے نحنو فی غوامد علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی تہ میں تھے. میں پھر بول رہا ہوں بھائی، مرنا پڑے گا اسے سمجھنے کے لیے. ہاں، بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی انا کو مار دیا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جو انا پرست لوگ ہیں. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. تیار کر رہا ہوں میں اپنے بچوں کو کہ اپنے آپ کی، اپنی ذات کی نفی کرو تاکہ دروازہ معرفت کھلے. ان لوگوں کے لیے معرفت کے دروازے نہیں کھلتے کہ جو اپنی ذات کے اسیر ہوتے ہیں، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی مل جاتا ہے. جی کہاں تھی میری فاطمہ؟ فرماتے ہیں اللہ کا جہاں عرش ہے اس عرش کی تہ ہے، اور وہ عرش سیدہ کے اوپر. اچھا، سوال کرنے والے کا احسان، دیر تو نہیں ہو رہی؟ سوال کرنے والے کا احسان کہ اس نے پھر ایک اور سوال کر لیا. اس وقت آپ کی فاطمہ کھاتی کیا تھی؟ غذا کیا تھی فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ اب جواب سنیے سرکار کا. سرکار فرماتے ہیں میری فاطمہ کی اس وقت 4 غذائیں تھیں. 4 غذائیں میری فاطمہ لیتی تھی. التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید. نہیں کہیں میری بات یہ جو گونج رہا ہے نا آواز، یہ میری بات دیر سے پہنچ رہی ہے. اب میں یہی حسن ظن کروں گا، میری بات دیر سے پہنچ رہی ہے. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں. نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ 4 غذاؤں سے تغذیہ کرتی تھی. التسبیح ہو سبحان اللہ، والتقدیس ہو اللہ اکبر، والتحلیل ہو لا الہ الا اللہ، والتحمید ہو الحمدللہ. مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس فاطمہ کی غذا عالم انوار میں تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید ہو، اس کے بچے کربلا میں شکر للہ ہی تو کہیں گے. بڑی عنایت آپ کی توجہات میں ممنون. مگر میں تو یہاں ابھی نہیں رکوں گا، میں تو ابھی ایک منزل اور آگے آنا چاہتا ہوں. اور وہ منزل یہ ہے کہ وہ غذا سیدہ کی، یہ غذا جو ابھی بیان ہوئی، یہ عالم انوار میں تھی نا جی. عالم مادہ کی تو غذا کچھ اور ہونی چاہیے. ہر عالم کی غذا مختلف ہے نا. سیدہ کی عالم انوار میں تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید، یہ سیدہ کی غذائیں جب دنیا میں تشریف لے آئیں. یاد رہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو جمال جو اللہ نے سجا کر انہیں بھیجا، اس کا عنوان ہی کچھ اور ہے. جب فطرس ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے ساتھ نبی کو مبارکباد دینے آئے، بلکہ فطرس ہی نہیں تھے، سلسائل، تردائل، فطرس، 3 فرشتے آئے تھے جو شفا لینے آئے تھے. جب یہ فرشتے نبی کو ملنے کے لیے آئے تو اچانک جناب زہرا کی آواز آئی، اہن الحسین، بابا میرا حسین جھولے میں نہیں ہے. جب یہ جانے لگے فرشتے تو سیدہ کی آواز آئی، میرا حسین جھولے میں نہیں ہے. نبی 2 قدم آگے آئے تو کیا دیکھا نا، امام حسین جھولے میں نہیں تھے. تو فوراً آواز دے کر کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ تو وہی آئی، اے میرے مصطفیٰ، عرش پر رہ جانے والے فرشتوں نے خواہش کی تھی کہ ہمیں زمین والا حسین دکھا.
ابھی کچھ دیر میں حسین کو لوٹا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیدہ کو تسلی دیجئے کہ میں حسین کو واپس لوٹا رہا ہوں. تو یہاں والے حسین کیسے ہیں اور وہاں والے حسین کیسے ہیں؟ اب یہااں سیدہ کی وہ غذائیں، تو یہاں آ کر کیا غذائیں ہونی چاہیے؟ یہاں آ کر تو یہی غذائیں ہونی چاہیے نا جو سیدہ نے مسکین یتیم اور اسیر کو دی. اچھا یہ مسکین یتیم اسیر تھا کون؟ اسیر تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، یہ دروازے پہ مانگنے کیسے آ گیا؟ تو ذرا تلاش کیا جائے کہ وہ اسیر کون ہے، وہ یتیم کون ہے، وہ مسکین کون ہے. یہ سیدہ وہ وجود ہے کہ رہتی یہاں ہے کھلاتی وہاں والوں. جی سیدہ کی وہاں کی غذا ہو تو یہاں کی غذا تو کچھ اور ہونی چاہیے. مگر کمال سیدہ کا یہ ہے کہ یہاں آ کر بھی وہی غذا کھاتی ہیں. بابا میرے گھر میں 3 دن سے فاتح ہے، فاطمہ پڑھو یہ تسبیح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اس مجلس کو میں 3 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. کچھ اسلام آباد میں مسائل تھے، کچھ پنڈی میں مسائل تھے، تو ان کے حل ہو جانے کے بعد ہمارے بھائی خرم نقوی کی والدہ کی مجلس ترحیم کے لیے حاضر ہو گیا. بہت دن بعد شکیل بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، شخصیات تشریف فرما ہے. میں ایسے آج آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں. مجھے 5-8 منٹ اور پڑھنے دیجیے. جب خیبر فتح ہوا تو جس نے جتنی محنت کی تھی مال غنیمت اتنا ہی ملنا تھا نا، تو مولا علی کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت میں علی کو قطیفہ خیبری ملا. ایک خیبری سب سے مہنگا لباس جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، جس میں ہیرے جواہرات چڑھے ہوئے تھے، جس کو اٹھانے کے لیے کئی لوگ اٹھاتے تھے اور وہ بادشاہ کو پہنایا جاتا تھا. سب سے مہنگا لباس مولا علی کو نبی نے مال غنیمت میں دے دیا. جب مولا لے کر چلے گئے تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، ہمیں کھانا علی کے گھر کھانا ہے. اب انہیں کون بتائے کہ رستے میں علی نے وہ بانٹ دیا. اب تک تو لے کے ہی نہیں آیا اس لباس کو. لیکن جب سرکار نے بھی رضایت کا اظہار فرمایا کہ ہاں چلو آج علی کے گھر کھانا کھائیں گے، نبی جانتے ہیں کہ علی کیا ہے، لیکن اصحاب کو لے کر پہنچے ہیں مولا علی کے گھر. جب گھر پہنچے اور آ کر کہا یا علی آج ہم آپ کے گھر کھانا کھائیں گے، تو جناب امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بٹھایا، سیدہ کے قریب گیا اور کہا فاطمہ اتنے لوگ آئے کھانا کھانے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یا امیر المومنین آپ دسترخوان بچھائیے، اللہ رزق دینے والا ہے. یہ کہہ کر مولا، یہ سن کر مولا وہاں سے آئے، دسترخوان بچھایا. نبی مکرم ساتھ آئے اپنے سیدہ اپنی بچی سے ملنے کے لیے. مولا علی کے ساتھ پلٹ کر واپس آئے تو کیا دیکھا، سیدہ کے حجرے میں ایک وسیع دسترخوان ہے جس میں طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں. تو بے ساختہ مولا نبی نے پوچھا یا زہرا انا لک ھذا، اے فاطمہ یہ غذا کہاں سے آئی؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ جنت سے آئی ہے. بھائی تھکے نہیں، میں ایک روایت مکمل سنانے جا رہا ہوں. فرمایا بابا یہ جنت کا کھانا ہے، میں نے اللہ سے کہا، اللہ نے بھیج دیا. میرے گھر مہمان آئے ہیں، مجھے انہیں کھانا کھلانا ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں نے اللہ سے کہا، اللہ نے یہ کھانا بھیج دیا. توجہ، نبی مکرم نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا یا اللہ میں مجھ پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مریم علیہ السلام کو زکریا جب حجرے میں بند کر کے باہر سے تالا ڈال کے جاتے تھے، اندر حضرت مریم کو چھوڑ کر رکھ کر جاتے تھے، اور پھر جب کام کر کے لوٹتے تھے تو کنڈی کھولتے تھے. تو جب کنڈی کھولتے تھے تو قرآن کی آیت ہے کہ کلما دخل علیہا الزکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا اس محراب میں، اس حجرے میں، محراب سے مراد ان کی عبادت کی جگہ. ہمارے یہاں جو مسجدوں میں محراب ہے یہ تو بہت دیر بات نہیں ہے. محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے حدیثوں میں، ہر مصلی محراب ہے. ہر مصلی محراب ہوتا ہے، مسجد کی خاص جگہ کو محراب نہیں کہتے. ہر انسان کا مصلی اس کی محراب ہے. تو جہاں وہ عبادت کرتا ہو وہ محراب ہے، چاہے حرم ہے،
اپنے آپ سے لڑائی کی جگہ ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی جگہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب زکریا داخل ہوتے تھے کلما، عربی کلما، جب بھی، ایک دفعہ سے زیادہ، ہمیشہ، تو کیا دیکھتے تھے کہ اندہا رزقاً، تو ان کے آگے رزق رکھا ہوا ہوتا تھا، تو پوچھتے تھے انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ جو فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ باہر سے تو تالا پڑا ہوا ہوتا تھا، کون لے کر آیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ جب مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ اللہ یہ فضیلت میری فاطمہ کو کب عطا کرے گا، اور آج میں نے اپنی فاطمہ کی یہ فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ کہہ کر نبی وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا 2 قدم آگے آتے تھے جب دسترخوان نظر آتا تھا تو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے۔ یعنی ہر جگہ دعا کی تاثیر مختلف ہے۔ میں اپنے گھر میں دعا مانگوں اس کا اثر کچھ اور ہے، مسجد میں جا کے مانگوں، امام بارگاہ میں آ کے مانگوں اس کا اثر کچھ اور ہے۔ حضرت زکریا 2 قدم آگے آتے تھے، دسترخوان کے قریب بیٹھ کر دعا مانگتے تھے، تو دعا جگہ بدلنے سے تاثیر بدلتی ہے۔ نبی مکرم 2 قدم آگے آئے، دسترخوان کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے میرے علی ذرا غور سے اس دسترخوان کو دیکھو، ھذہ جفنۃ التی، دسترخوان کو کہتے ہیں جفنا، سجے ہوئے دسترخوان کو کہتے ہیں عربی میں جفنا، جفنا جیم فے نون تے، جفنا، ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا، ہمارا آخری، ہمارا مہدی۔ ہی میری آج کی تقریر کا آخری جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں فضائل کے باب میں۔ نبی فرماتے ہیں ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم، ہمارا مہدی کھانا کھائے گا۔ یہ وہی دسترخوان ہے، اس کے لیے جنت سے کھانے آئیں گے، اس پہ زمانہ اثر نہیں کرے گا، وہ وہاں کے کھانے کھایا کرے گا۔ یہ جنت کا دسترخوان ہی میرے قائم کے کھانوں کی اور غذاؤں کا ذریعہ ہوگا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ھذہ کہہ کر نبی نے یہ بتایا کہ یہ والا دسترخوان، تو اب اگر میں یوں کہوں کہ ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے اور امام مہدی فاطمہ زہرا کا کھاتا ہے۔ باغ سے آئے سنی ہو، ہم بھی آپ کا پل کے رشا کا انتظار کر رہے تھے، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ آپ ادھر آ رہے ہیں، باغ سے سننے آئی ہے، ان کی سلامتی، اس حفاظت کے لیے آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ میں مجلس کے بعد تمہیں گلے لگاؤں گا، میرے ساتھ ایک صلوات اور پڑھے محمد سیدہ کا دسترخوان وہ ہے جس سے امام زمانہ کھانا کھاتے ہیں۔ سیدہ وہ مقام رکھنے والی ذات ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ابنت رسول اللہ کانت اسوۃ لی، نبی کی دختر فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔